وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں سر، کیسے ہیں؟ جی بڑا اللہ کا کرم ہے جی، حافظ صاحب بڑا الحمدللہ۔ مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دارالعلوم دیوبند پڑھ لیا تھا یا ابھی پڑھنا ہے؟ کیوں جی؟ جی سر، لاسٹ ٹائم یہی پڑھا تھا، دارالعلوم یہ دیوبند کی دینی خدمات۔ جی اچھا، وہ میسج مجھے مل گیا تھا کل پرسوں کہ آپ کی کلاسز جو ہیں وہ ایسے ہی ہوں گی، آن لائن، صرف پہلے اور آخری سیمسٹر کی جو کلاسز ہیں وہ آن کیمپس ہوں گی، باقی ایسے ہی ہوں گی۔ تو چلیں، بہرحال دل تو بڑا تھا اس لحاظ سے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی کیمپس میں۔ بہرحال کوشش کریں کہ یہ دوست تھوڑے کم آ رہے ہیں کہ آپ کی پریزنس جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ جی یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، دیکھیے تھوڑا سا میں zoom کر دوں۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ یہ دو ادارے آپ کو پڑھائیں گے آج، ایک ندوہ، ایک انجمن حمایت اسلام۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو آگے اگلے چیپٹر میں کچھ ٹاپک ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ جو ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج بھی کئی علماء اپنے نام کے ساتھ ندوی لکھتے ہیں۔ وہ جو علماء اپنے نام کے ساتھ ندوی لکھتے ہیں نا، وہ بنیادی طور پہ ندوۃ العلماء کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ ندوی لکھتے ہیں۔ اور اس کا کیا کردار تھا ندوۃ العلماء کا لکھنؤ کا، اور اس میں سارا وہ نظام کیا تھا، آج ہم آپ کو اس حوالے سے پڑھائیں۔ اور اس کی بیسک تھاٹس کیا تھی؟ دیکھیں، تعلیمی لحاظ سے آپ کو تھوڑا سا اس دور کو دیکھنا ہوگا۔ سب سے تعلیمی لحاظ سے آپ اس دور کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ برٹش کا نظام تعلیم موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طبقے نے، یعنی مسلمانوں نے اپنے دینی ادارے بنانے شروع کر دیے ہیں، اور ایسے ہی ہندوؤں نے بھی اپنے ادارے بنانے شروع کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ سکھوں نے اپنے ادارے بنا دیے۔ اور یہاں پر یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ اس لحاظ سے پیچھے جا رہے تھے کہ جیسے علی گڑھ ہے، وہاں ٹوٹلی جتنی بھی تعلیم تھی وہ دنیاوی تعلیم تھی، یعنی سائنس پڑھایا جاتا، ادب پڑھایا جاتا، اور دیگر جو ہے وہاں پر علوم پڑھائے جاتے۔ اب دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کو، وہاں نصاب کی بڑی سختی ہے، مکمل طور پر وہاں دینی علوم ہے۔ اب یہ دو الگ الگ ایکسٹریم تھیں۔ ایک ایکسٹریم سمجھ لیں کہ دینی لحاظ سے کہ جہاں کسی دنیاوی نظام کی یا دنیاوی تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں، وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ ایک وہ کہ جسے علی گڑھ کہا جاتا ہے، خاص طور پہ جب سر سید احمد خان لندن سے واپس آئے، انہوں نے آکسفورڈ کا اور کیمبرج کا نظام تعلیم دیکھا، ان کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، بس اب ایسے ہی ہوگا جس طرح کے وہاں کا نظام تعلیم تھا۔ بہت سارے برٹش اساتذہ کو انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں بلوایا۔ آرچ بشپ جو کہ علی گڑھ کا پرنسپل تھا وہ بھی برٹش تھا۔ ایک شعبہ اس میں اسلامیات کا رکھا گیا، یعنی دینی علوم کا ایک شعبہ بنایا گیا، لیکن اس کے اوپر جو زیادہ امپیکٹ تھا سائنس کی تعلیم کا، ادب، لٹریچر اور دیگر علوم جو ہیں وہ خاص طور پر وہاں پڑھائے جاتے۔
اب لوگ دونوں طرف سے کنفیوز تھے، ایک دینی علوم کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف دنیاوی علوم کی بات ہو رہی ہے، نئے نظریات کی بات ہو رہی ہے، نئے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیانی کو راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ ایسا کیا جائے، کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جس میں دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اب اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا محمد علی کانپوری، جن کا تعلق مدرسہ فیض عام کانپور سے تھا، انہوں نے 1892 میں علماء کی ایک مستقل انجمن قائم کی تاکہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں انہیں دور کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں یہ تھاٹ بہت بڑا ہے۔ آج اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں نا، ہمارے اپنے نظام تعلیم میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بورڈ بنایا، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علماء کے درمیان جو فروعی اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کیا۔ چنانچہ 1894 میں لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا اور مولانا محمد علی کانپوری کو اس کا ناظم اول مقرر کیا گیا۔ دسمبر 1998 کو ندوہ نے باقاعدگی سے کام کا آغاز کر دیا۔ ندوۃ العلماء کے بانی اراکین میں مولانا محمد علی کانپوری، مولانا عبد الغفور، مولوی عبدالحق اور بعد میں مولانا شبلی نعمانی بھی اس ادارے سے منسلک۔ یہ سب بڑے لوگ ہیں۔ مولوی عبدالحق وہی ہیں جنہیں آپ بابا اردو کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہیں مولوی عبدالحق۔ اس کے بعد کسی بھی ادارے کو چلانا ہو، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، آج جو ادارے بنتے ہیں نا، یہ بنتے ہیں کمرشل بیسس، ان کو سرمایہ دار لوگ بناتے ہیں، کروڑوں روپیہ لگایا، بلڈنگ کھڑی کی، ایڈورٹائزنگ کی، اچھے اساتذہ ہائر کیے اچھی تنخواہوں کے اوپر، پھر لاکھوں روپے کے پیکج وہاں اناؤنس کر دی۔ یہ ڈگری کرنی ہے 8 لاکھ چاہیے، یہ ڈگری کرنی ہے 10 لاکھ چاہیے، اور اس طرح لاکھوں میں اس کی فیسیں لی جائیں۔ جبکہ اس زمانے میں جو تعلیمی ادارے مسلمان انجمنیں چلا رہی تھیں وہ نہ صرف مفت تعلیم دیتے تھے بلکہ وہاں پر رہنے والے بچوں کی کفالت بھی کرتے تھے جو ہاسٹل میں رہتے، اور ان کو دارالعلوم کی طرف سے ماہانہ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کچھ پیسے بطور وظیفہ بھی دیے جاتے تھے۔ یہ سارے معاملات تھے۔ تو فنڈز کی فراہمی کے لیے جو کام کیا گیا اس میں شاہ جہان پور کے رئیسوں نے بڑا کام کیا۔ کہتے ہیں انہوں نے زمین وقف کی، سر آغا خاں اور والی بھوپال نے سالانہ عطیات مقرر کیے، نواب بہاول پور کی والدہ محترمہ نے 50,000 روپے کی خطیر رقم کہتے ہیں اس دور میں دی۔ کہتے ہیں 50,000 اس دور میں بڑی رقم تھی، کیونکہ اس زمانے میں آفیسر کی تنخواہ جو تھی وہ 200-250 ہوا کرتی تھی، اور 25، 30، 35، 40 تک عام ملازم کی تنخواہ تھی۔ یعنی اگر آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 50,000 کروڑوں کی ملکیت بن جاتی۔ تو ریاست پٹیالہ کے وزیر خارجہ کرنل عبد الحمید نے بھی، جناب محسن الملک نے، جسٹس شریف الدین نے، ان تمام لوگوں نے ندوہ کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کیا، اور سرکاری گرانٹ جو تھی 500 روپے ماہوار وہ بھی دینے کا وعدہ کیا، اور بعد ازاں حکومت نے ندوہ کے لیے ایک وسیع خطہ زمین بھی وقف کر دی۔ اور 28 نومبر کو 1908 کو سر جان ہیوٹ لیفٹیننٹ گورنر یو پی نے دارالعلوم کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا۔ دیکھیں، جب کوئی حکومت ہوتی ہے نا کسی جگہ پہ، تو جب تک آپ اس حکومت کو آن بورڈ نہیں لیتے آپ کوئی ادارہ نہیں چلا سکتے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی ادارہ بنانے کی کوشش کرے، بلڈنگ بنائے، گورنمنٹ کو اعتماد میں نہ دے، ایک دن نہیں چلا سکتا، اگلے دن اس کو سیل کر دیا جائے گا کہ ہاں بھائی کس کی اجازت تھی یہ ادارہ کھولا آپ نے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا جب انگریز آفیسرز کو بلایا جاتا یا ان کے بڑے گورنرز کو بلوایا جاتا،
ایک تو ادارے کے جو معاملات تھے ان کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی، دوسرا وہ جو گورنر آتا یا کوئی بڑا آفیسر آتا ادارے کے لیے کچھ نہ کچھ گرانٹ جو ہے وہ بھی ساتھ میں دے دیتا۔ ٹھیک ہے جی، تو ندوۃ العلماء کے اس حوالے سے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، اور اس کے کچھ اغراض و مقاصد اس کے طے کی، اس کے کیا اغراض و مقاصد میں ہم آہنگی پیدا کریں، کیونکہ وہ دور جو تھا یا آج بھی جو دور ہے یہ معاشی ترقی کا دور، اور جب تک آپ اس حوالے سے ساتھ میں نہیں چلتے آپ کوئی ادارہ نہیں چلا سکتے، انتہائی مشکل ہو جاتی ہے آپ کو۔ تو سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ قدیم اور جدید علوم میں ہم آہنگی پیدا کی، ٹھیک ہے جی، اور مسلمانوں کی علمی اور معاشی ترقی کی راہ پہ ڈالا جائے ان کو، کیونکہ سائنس آ چکی ہے، دنیا میں انوویشنز ہو رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، اب وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اب وقت کے ساتھ چلائیں، ان چیزوں کی بیجا مخالفت نہ کی جائے، کیونکہ دیکھیں بیٹا بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، ہم کچھ چیزوں کی بیجا مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں الٹیمیٹ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ نصاب تعلیم کی اصلاح، ایسا نصاب ترتیب دینا جو بر صغیر کے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کر سکے، یعنی ایسا نصاب لایا جائے کہ جس سے بر صغیر کی دینی دنیاوی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ علماء کے اختلافات کا خاتمہ، یعنی جو علماء اکرام جو ہیں علماء دین، ان کے اندر جو فروعی اختلافات ہیں، دیکھیں بیٹا ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، دین اسلام کے حوالے سے علماء میں کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ دین سچا دین، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، عقائد اور عبادات بھی سب کے ایک جیسے ہیں۔ اب وہ جو مین عقائد ہیں میں ان کی بات کروں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اللہ پہ ایمان، کتاب و رسولوں فرشتوں پہ، آخرت پہ ایمان، ارکان اسلام بھی سب کی۔ اصل معاملہ جو ہے وہ ہے فروعی اختلافات، فروعی اختلافات اس حوالے سے بہت زیادہ، تو یہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح کی جائے، اور اخلاقی اصلاح کس اعتبار سے ہو، یہ دو چیزیں اس میں دیکھیے گا آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سیاست میں حصہ لیے بغیر مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا، ان کی اخلاقی اصلاح اور تزکیہ نفس کی طرف تو خصوصی توجہ، یہ دو لفظ ہیں اس میں، ایک ہے اخلاقی اصلاح، یہ تو آپ سمجھتے ہیں مورالٹی ہے، انسان کی ایتھکس ہیں، اس کے بیسک نارمز ہیں جن کو ہم اخلاقیات کا نام دیتے ہیں۔ دوسرا ہے ساتھ میں تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا پاکیزگی اختیار کرنا۔ دیکھیں بیٹا، ایک ہے ظاہر کی پاکیزگی کہ بندہ کوشش کرتا ہے وہ پاک صاف رہے، باوضو رہے، صاف ستھرا لباس پہنے، ایک ہے باطن کی پاکیزگی جسے قرآن بیان کرتا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اب یہ تزکیہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر جتنی اخلاقی برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض حسد ہے، چغلی ہے، اور دیگر قسم کی جتنی بھی برائیاں ہیں، سب سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ انسان ان سے پاک ہو، اپنے آپ کو اپنے اندر کی اصلاح کرنا، اسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ محکمہ افتاء کا قیام، افتاء کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے، فتاوی بھی کہا جاتا ہے، فتویٰ بھی کہا جاتا ہے، فتویٰ اس کی واحد ہے۔ اب آپ نے فتویٰ کا لفظ سنا ہوگا، یہ خاصا بدنام ہے یہ لفظ جو ہے ہماری سوسائٹی، کہتے ہیں جی فلاں بندے کو دیکھو ہر ویلے فتوے لاندہ رہتا ہے۔ جی سر، سارے ہی کرتے ہیں ایسا۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا نا افتاء، اس کو باقاعدہ ادارہ بنا دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا اس کی تفصیل کہ فتویٰ کیوں حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسے معاملات یا ایسے مسائل جن کے اوپر قرآن مجید میں یا احادیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، اس کے اوپر علماء کرام
اپنا سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بہتر حل تلاش کرتے ہیں. وہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بہتر حل بتایا جاتا ہے اسے فتویٰ کہا جاتا ہے. اب محکمہ افتاء کا قیام سر اس میں جی بیٹا جی. سر فتوے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بیٹا، اس میں نا شریعت میں ایک لفظ بولا جاتا ہے نص قطعی. یہ نون اور سواد والا نص ہے، قاف ہے، توئیں عین اور چھوٹی ہے، نص قطعی. نص قطعی دو چیزیں ہیں. ایک ہے قرآن میں ایک حکم واضح آ گیا نا قرآن میں کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے. اور اسی طرح حدیث میں آ گیا، ٹھیک ہے جی، کہ نماز قائم کرنی ہے. اب یہ اس کے اوپر اور فتویٰ نہیں لے سکتے کسی سے کہ جی کوئی ایسا فتویٰ بتا دیں کہ بندہ نماز نہ بھی پڑھے تو گزارا ہو جائے. یہ ہے نص قطعی، جن چیزوں کے احکامات قرآن میں اور حدیث نے بیان کیے. اب آ جائیے فتوے کے اوپر کہ فتویٰ کن چیزوں کے بارے میں. فتویٰ ہے آج کل کے جدید مسائل کے حوالے سے. دیکھیں یہ آج ڈیجیٹل سسٹم ہے، صحابہ کے زمانے تو یہ سب نہیں تھا اس وقت. آج سائبر کرائمز ہو رہے ہیں، اس زمانے میں تو یہ سائبر کرائم نہیں تھے. پھر آ جائیے آج کا جدید آپ کا اکنامک سسٹم جو ہے، اس دور میں اکنامک سسٹم نہیں تھا. یہ آج کی جدید بینکنگ ہے، شیئر مارکیٹ ہے آپ کی، پھر سروسز کے اندر بے شمار قسم کی ایسی سروسز ہیں. اور ٹریڈ کا آپ دیکھیں بیسک اس کی حیت بدل گئی ہے. ٹریڈ کی سارا کا سارا نظام چینج ہو گیا ہے. اب آپ جب اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں قرآن و حدیث کی کوئی واضح تعلیم موجود ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے لیے ایسے علماء سے جو ماہرین معاشیات ہیں، آپ ان سے اس حوالے سے پھر رابطہ کرتے ہیں. ماہر ہو، عالم سب عالم نہیں، صرف ماہر معاشیات جس نے معیشت کو پڑھا ہے وہ پھر آپ کو اس کا حل بتاتا ہے. طرح سے یہ معاملات پھر آگے چلتے ہیں. اب جو دوسری بات آپ نے اس حوالے سے پوچھی، ہمارے آج کے جدید دور میں کتنے مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ کا تعلق آپ کی اجتماعی زندگی سے ہے، کچھ کا تعلق آپ کی انفرادی زندگی سے، گھریلو زندگی سے ہے، ذاتی زندگی سے ہے. آپ اس کے حوالے سے جا کے علماء سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے یا اس طرح سے ہو گئی، اب آپ اس میں مجھے حکم دیں کیا کروں. اب اس میں اگر قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ آپ کو اس کا حل فقہی اصولوں کی روشنی میں لکھ کے دیں گے، وہ فتویٰ ہو. اب اس دور میں کیا کیا ندوہ کے لوگوں نے، انہوں نے ایک محکمہ قائم کر دیا جہاں بڑے بڑے جید مفتی بیٹھ گئے. پورے ملک سے ان کو خطوط لکھے جاتے، یہ انہیں پڑھتے اور ان کا جواب دیتے. آج بھی یہ سسٹم موجود ہے. آج تمام بڑے ادارے جو ہیں وہ آن لائن ہو گئے ہیں. آپ ویب پہ جائیں اور جا کے سرچ کریں پاکستان کے جو بڑے دینی مدارس ہیں، جامعہ شرفیہ ہے لاہور میں، جامعہ نعیمیہ ہے، اسی طرح کراچی کے دارالعلوم کراچی ہے، اور اسی طرح کچھ مدرسے ہیں ہمارے پنجاب کے اندر بھی، دیگر شہروں میں. انہوں نے آن لائن سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ وہاں جا کے اپنا سوال لکھتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں، وہ اس کا حل آپ کو بھیجتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی کا حل. تو محکمہ افتاء کا قیام بہترین ہو گیا. یہ دیکھ لیں بہت بڑا. جی بیٹا جی میں نے کیا کہا کہا؟ اچھا ہو گیا سر. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. اور اسلامی معاشرے کا احیاء. دیکھیں بیٹا، سوسائٹی جب تک نہیں نہ بنتی بندے کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک وہ ارسطو نے بات کہی تھی نا کسی دور میں کہ مین از اے سوشل اینیمل، کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، معاشرے میں رہتا ہے. ایک بندے کو آپ اکیلے کو بند کر دیں ایک کمرے میں، بڑا اچھا کھانا دیں اس کو، گرمی ہے تو ایئر کنڈیشن لگا دیں، سردی ہے تو بڑا جناب اس میں ہیٹر کا نظام اچھا کر دیں، بہترین واش روم ہو، ہر چیز ہو دنیا جہان کی، آ جائے گا کہے گا نہیں یار مجھے دال روٹی دے دو لیکن مجھے باہر نکالو، میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، اسلامی معاشرہ جب بنتا ہے تو پھر دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسلامی معاشرہ قائم نہ ہو تو دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جگہ جگہ
رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ سوسائٹی قائم کریں، معاشرہ قائم کریں، وہاں تہذیبی اور اخلاقی تربیت کریں. یہ دیکھیں، قرون اولیٰ کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے معاملات تھے. اور تجارت کو ہی اگر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بغداد کا شہر تھا یا جو قاہرہ کا جو بازار تھا اس کی باتیں کی جاتی ہیں. کہتے ہیں بغداد کے بازار میں یورپ سے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پر کچھ خریداری کی. ایک دکاندار کے پاس کچھ چیزیں انہوں نے پسند کی. اس دکاندار نے وہ چیزیں دکھائیں، ان کو پسند آ گئیں، اٹھا کے اس نے واپس رکھ لی. اس نے کہا کہ یہی چیزیں آپ ساتھ والی دکان سے لے لیں، اسی قیمت پہ مل جائیں گی. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ اس سے خریدیں اس لیے کہ میں نے صبح سے بڑے پیسے کما لیے ہیں، یہ بھی میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، لیکن اس نے کوئی خاص پیسے نہیں کمائے، تو میں چاہتا ہوں، میں زیادہ خوش ہوں کہ آپ یہی کوالٹی کی چیزیں، یہی برانڈ آپ ان سے لے لیں اور آپ یہ ادائیگی ان کو کر دیں. کہتے ہیں وہ بڑے حیران ہوئے اس بات سے. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جہاں ہر بندہ دوسرے کا خیال کر رہا ہے. انہوں نے کہا چلے ان کی مہمان نوازی دیکھتے ہیں. اس دور میں سرائے ہوا کرتی تھی، یہ تو نظام نہیں تھا ہوٹلنگ کا. سرائے میں جا کے لوگ قیام کرتے تھے. سرائے تو بہت پرانا نظام ہے، صدیوں پرانا نظام ہے. وہ کاروان سرائے میں گئے جہاں جا کے کافر ٹھہرتے تھے، تو اس میں پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہم نے ٹھہرنا ہے. انہوں نے ان کو وہاں پر قیام کے لیے جگہ دکھائی اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کھانے شانے کا، ان چیزوں کا، ضروریات کا. انہوں نے کہا جی کہ 3 دن کی تو مہمان نوازی آپ کی ہو گئی، اگر آپ 3 دن سے زیادہ قیام کریں گے تو پھر ہم آپ سے چارج کریں گے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک شخص یہاں پر ابھی آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ مہمان باہر سے آئے ہیں، ان کا 3 دن کا قیام و طعام کا جو ہے وہ سارا بل میں ادا کروں. اب آپ بتائیے اس کے بعد. تو یہ ایک معاشرے کی تصویر بیان کی گئی جو ان کا روزمرہ کے معاملات. اور صحابہ کے دور میں آپ دیکھ لیں جو اسلامی معاشرہ قائم ہوا، کتنی ایسی باتیں ہیں کہ ایک بندہ خود ساری فیملی کے ساتھ بھوکا رہتا ہے، اپنے بھائی کو کھانا کھلا دیتا ہے، پیٹ بھر کے وہ کھانا کھا. ایک چیز پکانے کی کسی ایک گھر میں جاتی ہے، وہ ساتھ والے کو دے دیتا ہے، 7 گھروں سے گھوم کے وہ پہلے گھر میں آ جاتی ہے. معاشرے تو اسی طرح بنتے ہیں، ایک دوسرے کی قربانی، ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں. مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ادارے قائم کیے جائیں گے. اچھا، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جی. علامہ شبلی صاحب نے ندوۃ العلماء کو جب انہوں نے جوائن کیا، اس میں شامل ہوئے، تو کہتے ہیں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایسے جیسے جان پڑ گئی. میرا ایک سوال ہے سر، جی جی بیٹا. مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا ہے سر. اس زمانے میں سیاست سے دور رہ کے مسلمانوں نے اپنا نقصان نہیں کیا کیا؟ جی میں اس کے آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ میں نے سر سید والا سوال پڑھایا تھا، اس نے بھی اس کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا شاید. سر سید کی جو تحریک تھی نا، اصل میں اس کے سیاسی مقاصد تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے شروع میں کہ بغیر تیاری کے اگر ہم آگے سیاست میں، ہمارے لیے مشکل ہوگی. اب اسی تحریک اور اسی ادارے کے زیر اثر تقریباً 35 لوگوں کی ایک جماعت بنی ہے، جنہوں نے شملہ ڈیپوٹیشن یا شملہ وفد جو بنا ہے، میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اس کی بھی معلومات دوں گا. شملہ وفد بنا جنہوں نے جا کے وائسرائے سے ملاقات کی. کوئی جماعت نہیں ہے اس وقت بنی ہوئی، یہ انڈیویجول لوگ ہیں، سارے اکٹھے ہوئے ہیں، کہا جی وائسرائے سے بات کریں گے، مسلمانوں کا خیال کیا. وہی لوگ جو سر سید کی تربیت یافتہ ہیں اسی سال وہ مسلم لیگ بنا لیتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو تحریک پاکستان میں آ گئے. ایک بندے کا را ہینڈ، بغیر پڑھے لکھے، بغیر سمجھ بوجھ کے سیاست میں آنا، ایک بندے کا پڑھ لکھ کے سمجھ کے چیزوں کو سیاست میں آنا، دونوں میں فرق ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی نئے لوگ آتے ہیں سیاست میں، اور وہ کیونکہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، جذباتیت ہوتی ہے، وہ چند ہی سالوں میں آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں جو لوگ سمجھ بوجھ کے ساتھ آتے ہیں پہلے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. آپ بھی قانون کے طالب علم ہیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں جہاں کہیں بھی وہ بندہ سیاست میں آیا نا، سب سے پہلے اس نے ویلفیئر کا کام کیا. کوئی ہاسپٹل بنایا ہے، کوئی کلینک بنایا ہے، کوئی اس نے پبلک ہیلتھ کے لیے کام کیا ہے، اس نے ایجوکیشن کے لیے کام کیا ہے،
اس کے بعد پھر وہ سیاست میں آتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک ڈیمو ہوتا ہے، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، ان کے ادارے دیکھ لیں، پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں الخدمت کے نام سے. ہاسپٹل بھی ہیں ان کے، یتیم خانے بھی ہیں، ڈسپینسریاں ہیں بے شمار. اسی طرح آپ باقی جو جتنی بھی دینی مذہبی جماعتیں ہیں جو ہندوستان میں کام کر رہی ہیں، یا مصر کی جو اخوان المسلمون تھی اس نے بھی یہی کام کیا. فلسطین کی حماس نے یہی کام کیا تھا جب ان کی حکومت وہاں پر بنی. آغاز آپ کو کسی نہ کسی جگہ سے کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا انٹروڈکشن ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ یار اس بندے میں کیپیبلٹی ہے. تو اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اداروں سے واقف نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ چند سال آئیں گے، جذباتی ہو کے کام کریں گے، تو بعد آپ آؤٹ ہو جائیں گے. میں یہاں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں. دنیا میں جتنی ریڈیکل موومنٹ چلی ہے نا، ریڈیکل موومنٹ سے مراد ہے جو سخت گیر موقف رکھنے والے لوگ تھے، وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں جی ساری کی ساری. جو ماڈریٹ تھیں، جنہوں نے گنجائش رکھی تھی نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی، وہ چل رہی ہیں آج تک. امریکہ میں بڑی ریڈیکل موومنٹ چلی تھیں، لیکن الٹیمیٹ کیا ہوا؟ ایلیمینیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. ہمارے اس خطے میں بڑی ریڈیکل موومنٹ چلی ہیں. ایک مسٹر تلک کی تھی ہندوؤں میں، ہمارے ہاں تھی مجلس احرار. اسی طرح تھی علامہ مشرقی کی وہ خاکسار تحریک، اور بڑا ان کا نام تھا خاکسار تحریک کا. اور یہ باقاعدہ اپنی وردیاں پہنا کرتے تھے، باقاعدہ ان کی ملیشیا تھی. مجلس احرار کے لوگ بھی اپنی وردیاں پہنتے تھے، اور تربیت کا ایک بہت بڑا نظام تھا. لیکن وہی بات، ریڈیکل تھے، سخت گیر تھے. اور کیا ہوا الٹیمیٹ؟ کہ ایک خاص حد تک ان کو بڑی پذیرائی ملی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں پھر سائڈ لائن ہوتی چلی. سیاست میں آنے کے لیے سب سے پہلے تیاری کی جاتی ہے، پھر سیاست میں آیا جاتا ہے. اچھا جی، ندوۃ العلماء میں جب مولانا شبلی آئے، انہوں نے پہلے سر سید کے ساتھ تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہیں پر انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنی شروع کی تھی، جس کی پہلی 3 جلدیں انہوں نے لکھی تھی، باقی کی سید سلیمان ندوی نے لکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے ایک شور پڑ گیا جی کہ مولانا شبلی ندوہ آ گئے، اور ندوہ کے لوگوں نے ان کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. لیکن ایک بات ہے جی، جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں. وہ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ نظریاتی لحاظ سے اختلاف کرتا ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہوتا اس کا. مولانا شبلی کے آنے سے ندوۃ العلماء بڑا مستحکم ہوا، اس کو فنڈز ملے، بڑا ایک بہت اچھا نظام اس کا چلا. لیکن بعد میں علامہ شبلی کے ندوہ کے لوگوں کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے، تو انہوں نے سیکٹری شپ سے اپنے آپ کو الگ کر دیا. باقی معاملات کو چلاتے رہے، لیکن انتظامی عہدہ جو تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا. ندوہ کی خدمات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدیم اور جدید نظریے میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے بھی ملے اس کو لے لو. انہوں نے کہا سائنس کے علوم بھی شامل کیے جائیں، ادب بھی شامل کیا جائے، دیگر معاملات بھی شامل کیے اور کیے. انتہا پسندی کا خاتمہ. دیکھیں بیٹا، جہاں وہ ایک بہت بڑے دانشور ہیں ہمارے پاکستان کے، احمد جوید صاحب، لاہور میں ہوتے ہیں، ماہر اقبالیات ہیں. کہتے ہیں جس معاشرے میں لوگ خوش نہیں نہ ہوتے، ناخوش معاشرہ جو ہوتا ہے، ناخوش معاشروں کے اندر جو ہے لوگ وسیلے ہو جاتے ہیں اور انتہا پسند ہو جاتے ہیں. اور اس کی مین وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی. جب آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بابا بلے شاہ کے پاس بندہ گیا تو انہوں نے کیا، کنے رکن نے بابا جی؟ انہوں نے کہا جی 6 رکن نے اسلام میں. انہوں نے کہا 5 تھے سنے سن؟ انہوں نے کہا ہے 5 ہی نے، تے 6واں ہے روٹی، تے جے روٹی نہ لبے نا تو پہلے 5 بھی مک جاندے. اس لیے ارکان اسلام جو ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، وہی بندہ جو خوشحال ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے. ہاں البتہ اس کا تعلق چونکہ ایمان کے ساتھ ہے. پہلے دور میں تو ایسی مثالیں ملتی ہیں پیٹ پہ پتھر باندھنے والی، فاقے کاٹنے والی. آج کے دور میں آپ دیکھیں اس حوالے سے ہمیں کوئی خاص مثالیں نہیں ملتی، بلکہ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے فقر سے، ایسی غربت سے جو انسان کو کفر کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ تو فقر و فاقے کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مولانا شبلی نے اپنے شاگردوں کو بہت سارے اس حوالے سے حوالے دیے۔ آپ مصر گئے تھے، جامعۃ الازہر کا آپ نے دورہ کیا، واپسی پر اپنے طلبہ کو آپ نے اس سے مستفید کیا۔ جدید مغربی تعلیم کا فروغ، کیونکہ دین کے ساتھ ساتھ آپ یہ چاہتے تھے کہ دنیاوی تعلیم کو بھی لے کے چلا جائے، اور اس لیے مغربی تعلیم کو فروغ دیا۔ سیاسی اور مذہبی قیادت، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، ریاست علی ندوی، معین الدین ندوی، مسعود عالم ندوی، ابو الحسن علی ندوی، ان کو علی میاں کہا جاتا تھا، اور یہ پاکستان بھی آئے تھے جی، اور سن 1998 میں، اور سید نجیب اشرف، مولوی ابو ظفر، اور ان تمام لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور تاریخ، سیاست، صحافت میں بھی اس کا عظیم حصہ ہے۔ الندوہ ایک رسالہ چھپتا تھا جس میں لوگ دینی اور علمی تحریریں لکھ کے بھیجتے تھے۔ ایسے ہی صحافتی خدمات میں دیکھا جائے تو مولانا شبلی کا رسالہ جو تھا معارف، مولانا ابوالکلام کا الحلال جس میں اکثریت ندویوں کی تھی، یہ ہے دارالمصنفین اعظم گڑھ۔ میں اس کا ضرور آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اعظم گڑھ کا جو علاقہ ہے ہندوستان میں، یہ یو پی میں ہے۔ یہاں ایک پبلیکیشن ہاؤس، آپ اس کو سمجھ لیں، معیاری اور سستی جو کتابیں تھیں دینی ادب، اس کو شائع کیا جاتا تاکہ اس کو لوگ پڑھ سکیں۔ بہت بڑا اشاعتی ادارہ ہے، آج بھی موجود ہے، دارالمصنفین اعظم گڑھ۔ اسلامی علوم کی اشاعت اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کی فراہمی، یہ ان کے اولین فرائض میں تھے۔ بہت کام کیا انہوں نے، لیکن کہتے ہیں کچھ لوگوں نے ان پہ اعتراض بھی کیا کہ انہوں نے آدھا تتر آدھا بٹیر بنا دیا، اور اسی طرح ندوۃ العلماء جو تھا لکھنؤ، یہ کافی کامیاب رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس کی وہ جو ایک فیم ملی تھی شبلی کے دور میں، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، وہ نہ رہی۔ لیکن بہرحال یہ ادارہ آج بھی قائم ہے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں تو جلدی ہم پڑھ لیں۔ انجمن حمایت اسلام، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، پنجاب میں انگریزوں نے قبضہ کیا 1849 میں، سکھوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ میں نے ایک دن آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا تھا پنجاب کا، اگر کہیں گے تو پھر انشاءاللہ کسی دن بتا دیں۔ عیسائی مشنریز جن کو انگریز حکومت کی مکمل حمایت حاصل، انہوں نے یہاں پر بڑے ادارے بنائے جی، انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے بنائے، ہاسپٹل کھولے، اسکول کھولے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ عیسائی مشنریز نے بڑا کام کیا۔ اس دور میں یہاں ایک بیماری ہوتی تھی لیپر کی، لیپر کہتے ہیں کوڑ کی بیماری کو، جسم کے اوپر جو جلد جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ان شہروں کے باہر نا کچی بستیاں ہوتی تھیں جہاں کوڑ کے مریض جو ہے نا وہ ان کو لوگ چھوڑ آتے تھے، اور دور کھانا رکھ کے آ جاتے تھے ان کے پاس، اور وہ کھانا پکڑ کے کھا لیتے اور ادھر ہی سک کے وہ مر جاتے تھے۔ یہ لوگ آئے مشنری، کئی ڈاکٹر ان کے اسی مرض کا شکار ہو کے بیچارے اس کے اندر فوت، انہوں نے آ کے ان کا علاج معالجہ کیا، انہوں نے یہاں بنائے، ہاسپٹل بنائے۔ جی جی بیٹا، جی جی بیٹا بولیے۔ جی جی ہاں جی، چلوں میں آگے؟ جی سر۔ اچھا چلے، انہوں نے بڑا کام کیا جی۔ میں ایک خاتون تھیں کراچی میں، ان کا انتقال ہوا کچھ چند سال پہلے، ڈاکٹر رت فاؤ، وہ جرمن خاتون تھی، جوانی میں یہاں آئیں، میرے خیال 80 سال سے زائد عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ زندگی ساری انہوں نے یہاں خرچ کر دی، وقف کر دی ان مریضوں کے لیے۔ کئی پاکستان کے اعلیٰ ایوارڈ ان کو ملے، سرکاری طور پہ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں،
لیکن ایک نقصان جو ہوا اس حوالے سے کہ ان مشنری اداروں نے جو اپنے ان کی تبلیغی ان کی جو سرگرمیاں تھیں اس میں بہت سارے سادہ لو مسلمان جو غربت کا شکار تھے وہ بھی عیسائیت قبول انہوں نے بھی کر لی. جیسے میں نے آپ کو آواز میں بتایا نا کہ غربت جو ہوتی ہے نا وہ اس حوالے سے بڑی بری چیز ہے. وہ کہتے ہیں انسان کو ایمان سے بھی لے جاتی ہے. اس ساری صورتحال کو دیکھا ایک شخص نے جس کا نام ہے خلیفہ حمید الدین، اور انہوں نے لاہور میں ایک چھوٹی سی مسجد موچی گیٹ کے قریب وہاں پر انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی 24 ستمبر 1884. غلام اللہ قصوری صاحب اس کے سیکٹری بنے، منشی عبد الرحیم، منشی چراغ دین، حاجی میر شمس الدین، ڈاکٹر محمد دین ناظر میں شامل ہوئے. اچھا، بڑا اچھا نظام انہوں نے بنایا جی. فنڈز انہوں نے کیسے حاصل کی؟ بڑے لوگوں نے بعد میں فنڈ دیے. انہوں نے کہا جی چندہ مسلمانوں سے اکٹھا کریں گے، مسلمان بہنوں سے اپیل کریں گے کہ جب وہ آٹا گوندنے لگیں تو ایک مٹھی آٹا انجمن حمایت اسلام کے لیے الگ کر دیں. دیکھیں، ایک مٹھی آٹا، تھوڑا سا آٹا آتا ہے، اس میں کون سا زیادہ ہوتا ہے. اور گھروں میں لوگوں نے کٹوریاں رکھ لیں، 2 مرتبہ آٹا گوندا جاتا تو 2 مٹھی آٹا نکل آتا. کارکنوں نے آٹا اکٹھا کیا گھر گھر جا کے، اور ہزاروں من آٹا اکٹھا ہونے لگ گیا. اور اس سے پھر کتابیں حاصل کی گئیں، فنڈ حاصل کیے گئے. بعد میں دیگر لوگ بھی اس میں آ گئے. انجمن حمایت اسلام کے اغراض و مقاصد میں تعلیمی اداروں کا قیام، اور انہوں نے مسلمان بچے بچیوں کے لیے ادارے بنائے. آپ کے گجرانوالہ میں بھی اسی دور میں ادارے بنے ہیں. مولوی محبوب عالم صاحب نے، یہ محبوب عالم ہائی اسکول جو ہے، اپنی ساری پینشن انہوں نے لگا دی. بچیوں کے ادارے بھی انہوں نے بنائے. یہ جو عطا محمد ہائی اسکول نمبر 1 اور 2 بنے ہیں، یہ بھی اسی دور میں بنے ہیں. اور انہوں نے پیسہ خرچ کیا جو مسلم الیٹ تھی اپنے مسلمانوں کے لیے. یہ جو اقبال ہائی اسکول ہے نا، یہاں یہ ہندو نے ایجوکیشن ٹرسٹ نے بنایا تھا. گروکل ہائی اسکول اس کا نام تھا. خالصہ کالج جو اسلامیہ کالج ہے. اس طرح دیگر ادارے بنے. خلاف اسلام پروپیگنڈا کا جواب دیا گیا علمی لحاظ سے، عیسائی مشنریوں کو بھی اور ہندو پنڈتوں کو بھی. یتیموں کی پرورش کے ادارے بنائے گئے، سماجی ثقافتی ترقی کے ادارے بنائے گئے، اور مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کی گئی اور کہا گیا کہ وہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں اور کانگریس سے وہ دور رہیں. انجمن حمایت اسلام کی خدمات میں 1884 میں 2 پرائمری اسکول بنائے گئے جی لاہور میں. پھر 1925 کا گرلز کالج ہے لاہور کا. پھر اسلامیہ کالج ہے کوپر روڈ، جو بعد میں 42 اور 43 میں ایم اے کی کلاسیں وہاں لگی، ایم اے عربی، ایم اے جغرافیہ. 1889 میں شیروں والا گیٹ کا جو مشہور مدرسہ ہے وہ مدرسۃ المسلمین. اسلامیہ ہائی اسکول شیروں والا. اور ایسے ہی 1905 میں ریلوے روڈ پہ جو کالج بنا، اسلامیہ کالج سول لائنز. لاء کالج، یہ آپ چوک یتیم خانہ نا لاہور میں، یہ یتیم خانے بھی، دارالمان، طبیہ کالج، لاء کالج کے ادارے، یہ سب انجمن حمایت اسلام کے ادارے انہوں نے اس دور میں بنائے. اور بڑی بڑی شخصیات اس ادارے سے وابستہ رہے. دینی مذہبی خدمات میں عیسائی مشنری پادریوں کے اعتراضات کا جواب دیا، اور ان کی تقاریر اور ان کے جو بیانیے تھے ان کا مدلل انداز میں جواب دیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان مرتد ہو چکے تھے وہ اثر نو پھر اسلام میں آنا شروع ہو گئے. ایسے ہی تعلیمی اداروں میں قرآن اور دینیات کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا. قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک اشاعت، مبرہ اشاعت کا اہتمام کیا گیا. رسالہ حمایت اسلام کا اجرا ہوا. انجمن نے اپنے بہت خدمات سر انجام دی اس حوالے سے. سیاسی خدمات میں دیکھیں تو پاکستان کی جد و جہد میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی بھی ان کے رہنما تھے. بابا قوم نے بھی اس حوالے سے ان کی حمایت کی، اور تحریک جو سول نافرمانی کی چلی 1945-46 میں، اس میں بھرپور حصہ لیا. بہت بڑی بڑی شخصیات. سر محمد شفیع ہندوستان کے چند بڑے جو بیرسٹر تھے نا ان میں شامل تھے. جب 1928 میں مسلم لیگ کے 2 دھڑے بنے، ایک جناح لیگ اور ایک شفیع لیگ، تو شفیع لیگ کو لیڈ کرنے والے سر محمد شفیع تھے. پھر بعد میں یونائٹ ہو گئی یہ مسلم لیگ. علامہ اقبال اس سے وابستہ تھے. انہوں نے جو اپنا کلام شکوہ جواب شکوہ ہے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے پہ پڑھا تھا. سر عبد القادر، سر فضل حسین کے جو
متحدہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اتنی بڑی بڑی شخصیات انجمن حمایت اسلام کے ساتھ وابستہ رہے. قومی صحافت میں حمید نظامی نوائے وقت اخبار والے بھی اس سے وابستہ رہے. انجمن ترقی کی ترقی میں مسلمانوں کے رہنماؤں کا جو کردار ہے اس میں سر سید نے بھی اس کو سراہا، کیونکہ سر یہ بنائی ہے 1884 میں. سر سید کا انتقال ہوا ہے 1889 میں 98 میں، یعنی 1898. اور حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ انجمن حمایت اسلام نے بیش بہا خدمات سر انجام دی. اس وقت بھی اس کے ادارے قائم ہیں. لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا دفتر موجود ہے، اس کے اندر یتیم خانے، دارالعمان اور دیگر تعلیمی ادارے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، اب کچھ سوال آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ مجھ سے. جی بیٹا، آپ سوال کر رہے تھے درمیان میں. جی پوچھیں آپ. سر مولانا ابوالکلام آزاد کو پاکستان میں پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بس اصل میں ان لوگوں کا جو اختلاف تھا وہ نظریاتی اختلاف تھا. ہمارا بیٹا سب سے بڑا قومی المیہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم کہ ہم کسی شخص کے اگر نظریات سے مخالف ہوتے ہیں اس کے، تو ہم اس کے اوپر ذاتی حملے بھی شروع کر دیتے. مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ان کی تحریک تھی یا جو بات کرتے تھے وہ متحدہ ہندوستان کی، وہ ایک نظریے پہ مبنی تھی، اور اس میں دیوبند کے علماء بھی شامل تھے، باقی لوگ بھی اس میں شامل تھے. ہمارے یہاں جب وہ بیانیہ بنایا گیا نا یہاں پر پاکستان کے حوالے سے، اس کے اندر ابتدا میں وہ لوگ تھے کہ جو ان سے یعنی ایک مخاصمت رکھتے تھے یا مخالفت رکھتے تھے. انہوں نے پھر شروع میں تو ان کی کتابوں پر بھی پابندی تھی یہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے، بعد میں پھر اس کی اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. اور آج بھی اگر ان کی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سن لیں، یا ان کی جو کتابیں آپ دیکھ لیں، تو لاجیکلی آپ ایک مرتبہ تو ان کے قائل ہو جاتے ہیں، اس بات میں کوئی شک. علمی طبقوں میں ان کی کوئی مخالفت نہیں رہی. جیسے میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں تو ان کی علمیت کا بھی قائل ہوں. میں نے ان کی کتاب غبار خاطر پڑھی ہے اور آزادی ہند بھی پڑھی ہے. میں تو ان کا اس لحاظ سے قائل ہوں، علمی لحاظ سے. جہاں تک نظریاتی بات آتی ہے تو نظریاتی لحاظ سے لوگ ان کے مخالف ہیں کہ وہ متحدہ ہندوستان چاہتے تھے اور ہم جو ہے وہ الگ ملک چاہتے تھے. اب یہ ایک بات ہے بس. اور کوئی ذاتی طور پہ اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے. سر میں نے ان کی فریڈم آف انڈیا بک پڑھی ہے سر، اس میں پاکستان کا مطلب ان کے خدشات سے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں آج کل. جی درست ثابت ہو رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ فلسفی تھے، دانشور تھے. انہوں نے جو باتیں کی تھیں وہ اس لحاظ سے ٹھیک تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ ہندو جو ہے وہ تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن دینی مخالف نہیں ہے تمہارا. اور سوری مذہبی قومی مخالف نہیں ہے. یعنی دینی مخالفت ہے اس کی لیکن
وہ قومی مخالف نہیں ہے وہ آپ کا، یہ وہ بات کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اس طرح سے الگ ہو جائیں گے، وہ کہتے تھے میری سمجھ میں اس لیے تقسیم نہیں آتی کہ ہم اگر اس طرح سے الگ ہو جاتے ہیں تو یہ معاملات یہاں رکیں گے نہیں۔ وہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا ان شارٹ یہ خلاصہ ہے کہ انہوں نے کہا یہاں تو آپ ہندو مسلم کی مخالفت میں ہیں، تو وہاں آپ جائیں گے تو پھر آپ سندھی پنجابی ہوں گے، آپ بلوچی اور پٹھان ہوں گے، آپ پھر قومی بنیادوں پہ لڑیں گے، آپ پھر لسانی بنیادوں کے اوپر لڑیں گے، اور وہ ساری چیزیں وقت نے ثابت کر دی ہیں۔ جی بیٹا، اب ان چیزوں میں تو کافی وقت گزر گیا ہے، میرا خیال ہے اب آگے دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اور ہمارے آج کے دانشوروں کو بھی اس کے اوپر لکھنا چاہیے، سوسائٹی پہ لکھنا چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، ایجوکیشنسٹ جو ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے۔ جی محمد خان صاحب آگے ہیں؟ جی سر۔ ہاں جی، چلیں آپ ان کے اٹینڈنس نوٹ کر لیں، آپ کے پاس یہ لسٹ آ رہی ہے ان کی؟ سر بول کے کر لیں گے ایسے ہی کر لیں؟ جی جیسے آپ مناسب سمجھیں، اگر ایسے ہی کر لیں تو بے شک اس طرح سے کر لیں، بول کے کر لیں گے۔ سر اس طرح رول نمبر بھی نہیں لکھے ہوئے تو میں کال کر لیتا ہوں۔ چلیں کال کر لیں، ٹھیک۔ رول نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 present 11 12 Present. 13 present 14 15 16 17 18 19 20 Present. 21 22 23 24 Present. 25 26 present 27 28 present, okay 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 present, 39 present, 40 present 40 present 41 Present. 42 43 44 45 40 present 47 46 present 47 48 49 present, 49 ٹھیک ہے بھائی 51 52 53 54 55 56 57 58 59 جی سر ہو گئی ہے چلیے جی ٹھیک ہے، چلیں جی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ سر اللہ حافظ۔